بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد اذا کان مسئلہ نمبر 130 اذا کان تمام الوجہ او احد الیدین مجبرا فالاحوط ان یجمع بین الوضوء مع المسح علی الجبیرۃ و بین التیمم۔ بات ہماری چل رہی تھی جبیرہ کے حوالے سے، ٹھیک ہے، تو جبیرہ کے احکام کے حوالے سے اس سے پہلے انہوں نے ذکر کیا کہ مسح میں آپ کو کیا کرنا ہے اور غسل کرنا ہے جب دھونا ہے، غسل کرنا ہے جب دھونا ہے تو وہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ آج اس مسئلے میں اس بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ جب کبھی اب تک جو جبیرہ تھا وہ مکمل اعضاء کے اوپر نہیں لگا ہوا تھا، یعنی بینڈیڈ، ٹھیک ہے، لیکن اس مسئلے میں یہ ہے کہ نہیں، جبیرہ جو ہے وہ تمام چہرے، مکمل پورے چہرے پہ لگا ہوا ہے۔ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا اور ایسا ہوا کہ پورے چہرے پہ ہی بینڈیڈ باندھنے کی ضرورت پڑ گئی، ٹھیک ہے، اور احد الیدین، یا پھر کہ پورے پر مکمل ایک ہاتھ ہی ٹوٹ گیا، پورے ہاتھ کو ہی جو کیا کیا ڈاکٹر نے بینڈیڈ کر دیا، اس کو باندھ دیا۔ تو اب دیکھیے، اب یہ ہاتھ ہو یا چہرہ ہو، یہ دونوں کیا ہیں، اعضائے تیمم میں سے بھی ہیں اور اعضائے وضو میں سے بھی ہیں۔ اگر پیشانی پہ بندھا ہوا تو اعضائے تیمم بھی آ گیا۔ تو اب کیا کرنا ہے، نماز پڑھنے ہیں، نماز تو کبھی نہیں چھوڑ سکتے، تو کیا کریں، فالاحوط ان یجمع بین الوضوء والتیمم، تو یہاں پر کیا کرے گا انسان، وضو بھی کرے گا اور تیمم بھی کرے گا۔ تو وضو کون سا، جبیرہ والا کرے گا، اچھا، یجمع بین الوضوء مع المسح الجبیرہ، کہ جب وضو کرے گا تو باقی جو چیزیں ہیں وہ تو دھو سکتا ہے، دھو دے گا، جہاں پر جبیرہ لگا ہوا ہے اس پر مسح کرے گا، ٹھیک ہے، وضو وہ بین التیمم، اور تیمم بھی کرنا ہے اس کو۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ تَمَامُ الرَّأْسِ أَوْ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ مُجْبَرًا تَعَيَّنَ التَّيَمُّمُ، لیکن اگر پورے ایک ہاتھ پر یا پورے چہرے پر نہیں، بلکہ جبیرہ جو لگا ہوا ہے وہ پورے سر پہ بندھا ہوا ہے بینڈیڈ، ٹھیک ہے، یا پورے ایک پیر پہ بندھا ہوا ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، متعین ہے آپ کا وظیفہ کہ آپ تیمم ہی کریں، یہاں پر آپ کو وضو نہیں کرنا ہے۔ بات انشاءاللہ، تو یہ آپ کو یاد کرنا ہے کہ اگر چہرے پہ یا ایک ہاتھ پہ لگا ہو تو وضو اور تیمم دونوں کرنا ہے، سر پہ یا پیر پہ لگا ہو تو صرف تیمم کرنا ہے، یہ مسئلہ ہے پورا۔ اس مسئلے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اذا كانت الجبیرۃ فی باطن الکف مستوعبۃ لہا، ٹھیک ہے، کہ مستوعبہ کہتے ہیں شامل، یعنی مکمل، کہہ رہے کہ جب کبھی جبیرہ جو ہے وہ کف کے، ہتھیلی کے باطن میں ہو، یہ ہتھیلی کا ظاہری حصہ ہے اور یہ ہتھیلی کا اندر کا حصہ ہے، باطنی حصہ ہے، ٹھیک ہے، جب کبھی جبیرہ ہتھیلی کے بائیں باطنی حصے پہ لگا ہوا ہو اور اس طریقے سے کہ مستوعبۃ لہا، کہ وہ پورے کو پورے پر یعنی مکمل پہ شامل ہے، ٹھیک ہے، مستوعب نہیں شامل ہے، سب کو، سب پہ پورے مکمل پہ لگا ہوا ہے۔ وَمَسَحَ الْمُتَوَضِّعُ عَلَيْهَا بَدْلًا عَنْ غَسْلِ الْعَضْوِ، اور متوضی نے جو وضو کر رہا تھا اس نے کیا کیا، اس نے وہاں پر مسح کر لیا، اس کو دھو نہیں سکتا، وہ عضو کو نہیں دھو سکتا، اس نے کیا مسح کیا۔ فَلَازِمْ أَن يَمْسَحَ رَأْسَهُ وَرِجْلَهُ بِهَذِهِ الرُّطُوبَةِ، اب دیکھیے، اب اسی ہتھیلی سے آپ کو کیا کرنا تھا، سر کا مسح بھی کرنا، پیر کا مسح کرنا، تو اب اسی تری سے آپ کو کیا کرنا ہے، سر اور پیر کا مسح کرنا ہے، الگ سے آپ کو کوئی تری نہیں لینی ہوگی، لا برطوبۃ خارجیہ۔ بس انشاءاللہ 132 نمبر مسئلہ کہنے کہ اذا توضأ مع المسح علی الجبیرہ، جب کوئی شخص وضو کرے اس طریقے سے کہ جبیرہ لگا ہوا تھا تو جبیرے پہ اس نے مسح کیا، وصلی، اور پھر اس نے کیا ہے نماز پڑھ لی، ثم ارتفع العذر، پھر عذر جو کیا ہے مرتفع ہو گیا، اٹھ گیا، ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی آپ سنیے اس طریقے سے پڑھ لیے، سمجھیے اس بات کو کہ اگر کسی شخص نے جبیرے والا وضو کر کے نماز پڑھ لیا، ٹھیک ہے، اور دن کے 1 بجے نماز پڑھ لی، 4 بجے یہاں پہ جیسے عام طور سے ڈاکٹر وغیرہ بیٹھتے ہیں شام میں، گیا ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر نے اس بینڈیڈ کو کھول دیا، تو ابھی بھی آپ کے پاس ظہر عصر کا وقت بچا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو ورتفع العذر، یعنی عذر جو ہے مرتفع ہو گیا، ٹھیک ہے، بعد خروج الوقت، تو اب یہ تھا کہ وقت کے اندر کبھی کبھی وہ عذر خارج ہوتا ہے، یعنی عذر اٹھ جاتا ہے، اور کبھی کبھی وقت کے نکل جانے کے بعد، تو اگر وقت کے نکل جانے کے بعد یعنی آپ رات میں گئے اور ڈاکٹر نے بینڈیڈ کو ہٹا دیا تو لم یجب علیہ قضاء تلک الصلوات بلا اشکال، تو اس میں کوئی اشکال نہیں کہ جو آپ نے نماز پڑھی ہے 1 بجے دن میں ظہر عصر کی، وہی آپ کی نماز جو ہے قضا نہیں ہوگی اس کی، وہی نماز کافی ہے اور شافی ہے، ٹھیک ہے۔ بل یجوز له ان یصلی صلوات اخرى واجبۃ او مستحبۃ بذلک الوضوء بعینہ، بلکہ اگر وہ وضو جو آپ کا جبیرے والا ہے ابھی بچا ہوا ہے رات تک کے مثلا، تو آپ اسی وضو سے ابھی بھی چاہیں رات میں مغرب عشاء کی نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن واما
یہ جو مثال میں نے پہلے دی تھی، اذا زال العذر قبل خروج الوقت، جو میں نے پہلے مثال دی تھی کہ 1 بجے دن میں آپ نے نماز پڑھی ظہر اثر کی، اور 4 بجے گئے تو ڈاکٹر نے وہ بینڈیڈ کھول دیا، تو ابھی 7 بجے اذان ہو رہی ہے مثلا 7:30 بجے، تو ابھی بھی آپ کے پاس 3 گھنٹے کا وقت ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، اور وضو کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں کیا ہے، وَتَمَكَّنَ الْمُكَلَّفُ مِنْ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ مَعَ الْوُضُوءِ الْاخْتِيَارِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا عَلَى الْأَحْوَالِ۔ تو اس صورت میں کیا ہے، اس صورت میں آپ کے اوپر احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پھر سے آ کر دوبارہ جو ہے وضو کر کے، چونکہ اب تو اختیاری صورت ہو گئی، وضو کر کے آپ کیا کریں گے، نماز پڑھیں گے جی۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اذا خاف الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح او نحوه فمسح على الجبيرة وصلى، اگر کسی کو ضرر کا خوف ہوا، نقصان کا خوف ہوا، ٹھیک ہے، کہ اگر اس عضو کو دھوئے گا تو اس سے کیا ہے، اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور یہ وہاں پہ کیا تھا، مثلا کٹا ہوا تھا کچھ، اگر دھوئے گا تو عام طور سے ہوتا ہے کہ کہیں پہ اگر آپ کو کچھ کٹ وٹ جائے اور آپ اس کو دھو لیں تو پانی پڑنے سے وہ چیز پک جاتی ہے نا، زخم ہو جاتا ہے، پھوڑا ہو جاتا ہے، تو یہ آپ کو بہرحال خوف ہوا اس بات کا، تو آپ نے کیا کیا، فمسح علی الجبیرۃ وصلی، اس نے کیا کیا کہ اس پانی نہ لگا کر اس جگہ کو مس کر لیا اور نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، مسئلہ ختم۔ ثم انکشف خارج الوقت انه لم يكن فيه ضرر، پھر بعد میں سنیے گا، پھر بعد میں جب اس کی ملاقات مثلا کسی ڈاکٹر وغیرہ سے ہوئی تو ڈاکٹر سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کیا یہاں پر اگر پانی نہیں لگے تو کوئی نقصان ہے؟ نہیں، کوئی نقصان نہیں ہے، آرام سے وضو کر سکتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ یہ سمجھ رہا تھا کہ نقصان ہوتا اس لیے نہیں کیا تھا، دھویا تھا، اب ڈاکٹر نے بھی باقاعدہ اس بات کو بتا دیا کہ نہیں، کوئی نقصان نہیں ہے، پانی استعمال کر سکتے ہیں، واضح، تو انکشاف ہو گیا کہ کوئی ضرر نہیں تھا، یہ خالی آپ سمجھ رہے تھے، اصل یہ ضرر نہیں تھا، تو کیا ہوگا، فالظاہر انہ لا یجب القضاء، اب اگر وقت نکل گیا ہے تو کیا ہے، قضاء آپ پر واجب نہیں۔ اما اذا اعتقد ان العضو فيه قرح او جرح او كسر فصلى مع الوضوء عن جبیرہ ثم انکشف بعد خروج الوقت سلامت العضو فالظاہر وجوب قضائها، لیکن کبھی کبھی ایسا ہو کہ اس نے جو وضو جبیرہ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھ کر کہ یہاں پر کوئی پھوڑا نکلا ہے یا پھر مثلا کوئی کٹ لگ گیا ہے یا کوئی ٹوٹا اوٹا ہے، اور اس نے کیا کیا، جبیرہ والا وضو کر کے نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ نہ تو کوئی پھوڑا تھا، نہ کوئی ٹوٹا ہوا تھا، نہ کوئی جو ہے زخم تھا، واضح انشاءاللہ۔ تو اب اس صورت میں کیا ہے، تو اس صورت میں اس پر واجب ہے کہ اس وقت نکل گیا ہے تو اس چیز کی قضا کرے گا، یہ بات واضح ہوئی؟ جب وقت گزر گیا تو اس کے بعد ہاں سنیے، ابھی جیسے مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں، جیسے یہ ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، صبح اٹھے آپ نماز کے بعد، ٹھیک ہے، تو آپ کو بہت زیادہ یہاں درد ہو رہا تھا، لائٹ وائٹ نہیں تھی، دیکھا کہ بہت درد ہو رہا، تو لگ رہا شاید کہ کہیں ٹوٹ گیا ہے یا کچھ وہ مشکل ہے، تو اب ہم کیا کریں، آپ نے وضو جبیرہ کر کے نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، جب پھر سو گئے، پھر اٹھے 8-9 بجے دن میں، جب اجالے میں آ کے دیکھا تو یہاں کوئی ٹوٹا ووٹا کچھ نہیں تھا، وہ تو خامخواہ میرا وہم تھا، ایسی گمان تھا، تو اس صورت میں کیا ہے، اس صورت میں آپ نے جو نماز وضو جبیرہ کر کے پڑھی تھی وہ آپ کو کیا اس کی قضا کرنی ہوگی، واضح انشاءاللہ، چونکہ آپ نے سمجھا تھا کہ ٹوٹا ہوا یا زخم وغیرہ، جبکہ ایسا کچھ تھا نہیں۔ یہ مسئلہ ملاحظہ فرمائے کہ یجری حکم الجبیرۃ فی الاغسال غیر غسل المیت، ٹھیک ہے، کہ جبیرے کا حکم جو ہے وہ جاری ہوگا کہاں پر، غسل میں بھی۔ اب تک دیکھیے وضو کو مثال بنا کر ساری باتیں جبیرہ کی بتائی انہوں نے، غسل کا کیا ہے، تو کہہ رہے کہ غسل والا حکم بھی جو ہے وہ وضو جبیرہ ہی کی طرح ہوگا، یجری حکم جب فی الاغسال، غسل میں بھی جبیرے کا حکم ہی جاری ہوگا، یعنی کیا مطلب، یعنی جہاں پر آپ کو ٹوٹا ہے یا زخم وغیرہ ہے تو وہاں پر بھی آپ کو دھوئیں گے نہیں غسل میں، اس جگہ کو خالی مس کر دیں گے، باقی جگہ کو دھو لیں گے، ٹھیک ہے، غیر غسل المیت، سوائے کسے، غسل میت کے، ٹھیک ہے، کہ غسل میت میں کیا ہے، جبیرہ نہیں ہوتا ہے، بس انشاءاللہ وہاں پر آپ اس کو، چونکہ اب وہ تو اس دنیا سے جا ہی چکا ہے، اس کو کسی چیز کا نقصان ہے، ٹھیک ہے، کما کان یجری فی الوضو، جیسا کہ وضو والا جو حکم تھا اب تک جو بتا رہے تھے آپ کو، یہ سارے اس میں غسل میں بھی ہوں گے۔ ولكن يختلفون في الجملة فإن المانع عن الغسل إذا كان قرحا أو جرحا وكان المحل مجبورا تعين عليه الاغتسال مع المس جبيرة على الأحوال۔ ہاں لیکن یہ کہ ایک حکم ہے کہ جہاں پہ تھوڑا سا مطلب فی الجملہ، دیکھیں عبارت میں ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہمیشہ یاد رکھیے گا جب تک پڑھیں، جب تک اس لائن میں باقی ہے یاد رکھیے، فی الجملہ اور بالجملہ میں کیا فرق ہے۔ فی الجملہ یعنی موجب جزیہ، یعنی بعض حالتوں میں، ٹھیک ہے، بالجملہ یعنی موجب کلی، یعنی تمام حالتوں میں، یاد رہے گا، فی الجملہ یعنی بعض صورتوں میں اور بالجملہ تمام صورتوں میں، ٹھیک ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں ولیکنہ، یہ ہم نے کیا کہا کہ غسل میں
وہی طریقہ اپنائیں گے جبیرہ کے حوالے سے جو وضو میں آپ نے اپنایا تھا. ٹھیک ہے, کوئی فرق نہیں ہے, بس فرق کیا ہے فی الجملہ بعض چیز صورتوں میں ہے. ولیکن یختلف عنہ عن الوضوء وضوء الجبیرہ ولیکن غسل الجبیرہ یختلف عن وضوء الجبیرہ فی الجملہ یعنی فی بعض الحالات. فإن المانع عن الغسل, اس لیے کہ جب غسل سے کوئی چیز مانع ہو اور وہ کیا ہو, اذا قرحن او جرحن, اگر کٹ لگ گیا ہو یا قرح یعنی زخم وغیرہ ہو, ٹھیک, کسر نہیں ہے, یعنی اس کو کسر کو بھی نہیں ذکر کیا. وکان المحل مجبوراً, اور جو جگہ ہے وہ کیا ہے, وہ یعنی آپ کو وہاں پر مطلب اس کو مسح کرنا ہی ہے. ٹھیک ہے, تعین علیہ الاغتسال مع المسح الجبیرۃ الرحبۃ, تو اس صورت میں کیا ہے آپ کے اوپر متعین ہے کہ آپ غسل ہی کیجئے, تیمم کی ضرورت نہیں چاہیے گا. ٹھیک ہے, آپ کیا کریں گے, آپ کو متعین ہے کہ آپ وہاں پر غسل کریں گے اور غسل میں سارے اعضاء کو دھوئیں گے, اور اس جگہ پہ جہاں پر قرح ہے, زخم ہے, یا جہاں پر ٹوک کٹا ہوا ہے اس جگہ کیا ہے مسح جبیرہ کر لیں گے, بینڈیڈ پہ آپ اس کو مسح کر لیں گے. چل وَإِنْ كَانَ, یہ مجبوراً, وَإِنْ كَانَ مکشوفاً, مجبوراً نہیں, کیا مجبوراً جب جبیرہ لگا ہوا ہے یعنی بینڈیڈ لگا ہوا تھا, مجبوراً وَكَانَ الْمَحْلُ مجبوراً نہیں, اس پہ جبیرہ لگا ہوا ہے, نہیں بینڈیڈ لگا. وَإِنْ كَانَ مکشوفاً, یہ اس کے مقابلے میں ہے کہ اگر وہ محل جہاں پہ کٹا ہوا ہے یا زخم لگا ہوا ہے وہ مجبور نہیں ہے بلکہ کیا ہے مکشوف ہے. مکشوف یعنی کھلا ہوا, مکشوف یعنی کھلا ہوا. اس لیے دیکھا ہوگا عرب جو ہے کیا ہے اپنے گھر میں ایک جگہ جو جہاں سے ہوا وغیرہ نکلتی ہے اس کو مکشوفہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, کھلے ہوئے کو, تو یہ مجبور کے مقابلے میں, مجبور ہے نہیں جہاں پہ ڈھکا ہوا ہے, جبیرہ لگا ہوا ہے. اور اگر وہ جگہ کھلی ہوئی ہے تو کیا ہے تخیر المکلف بین الغسل والتیمم, تو اس وقت مکلف کیا اختیار ہے کہ یا تو وہ تیمم کر لے یا پھر غسل کر لے. انشاءاللہ. لیکن اگر مجبور ہے یعنی کیا مطلب, یعنی وہ بینڈیڈ لگا ہوا ہے تو آپ کو اختیار نہیں ہے بلکہ آپ کو غسل ہی کرنا ہے, اور وہاں پر جہاں پہ بند ہے بینڈیڈ لگا اس پر مسح کر لینا. اب سنیے, جب آپ کو اختیار تھا مکشوف کی صورت میں, جو ہم نے کہا اختیار ہے تیمم یا غسل میں, تو کیا ہوگا وَإِذَا, اور آپ نے کیا کہ اختیار کیا کہ اس کو غسل کو کہ ہم غسل کریں گے. وَإِذَا اخْتَارَ الْغُسْلُ فَالْأَحْوَطُ أَنْ يَضَعَ خِرْقَةً عَلَى مَوْضِعِ الْقَرْحِ وَالْجَبْرِ. اگر آپ کے پاس دو آپشن ہیں جب کھلا ہوا ہے, تو آپ یا تو تیمم بھی کر سکتے ہیں غسل کے بدلے میں, یا پھر جو کیا ہے غسل کریں گے. آپ نے اختیار کیا کہ نہیں میں غسل کروں گا, تو غسل جب کر رہے ہیں تو سارے اعضاء کو تو دھوئیں گے, اور جہاں پر زخم ہے وہاں پر آپ ایک کپڑا کو رکھ کے اس کپڑے پہ مسح کر دیں گے. ٹھیک ہے, اس زخم کے اوپر مسح نہیں کریں گے. یعنی دونوں صورتوں میں مسح کرنا ہی ہے. کس میں, دونوں میں, جیسے ابھی کھلا ہوا ہے اس میں بھی تو مسح کرنا ہی ہے نا. ہاں مسح کرنا ہے, اور جب بند ہے اس میں بھی اس میں بھی مسح کرنا ہے. بس جب کھلا ہوا ہے تو آپ کے پاس ایک دوسرا آپشن ہے تیمم والا, کہ آپ اس کو اصل غسل کریں ہی نہیں. غسل کی صورت میں بول رہا ہوں, ہاں دونوں میں تو یہ مسح اصل تو ہاں مسح کرنا ہے. جی جی, تو دھو تو نہیں سکتے نا, مسئلہ اگر آپ دھو سکتے تو پھر تو دونوں میں آپ کو دھونا ہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے پانی لگانے کو, ڈاکٹر نے آپ کو پانی لگانے کو منع کیا ہے. وَإِذَا اخْتَارَ الْغُسْلُ فَالْأَحْوَطُ أَنْ يَضَعَ خِرْقَةً, خرقہ نہیں کوئی کپڑا رکھ لے, ٹھیک ہے, عَلَى مَوْضِعِ الْقَرْحِ, جہاں پہ زخم لگا ہے وہاں پر, او الْجَرْحِ, جہاں پہ کٹا ہوا ہے وہاں پر, وَيَمْسَحُ عَلَيْهَا, اور اس خرقے کے اوپر, کپڑے کے اوپر کیا ہے مسح کر لے گا. وَإِنْ كَانَ الْأَظْهَرُ جَوَازُ الْاِجْتِزَاءِ بِغُسْلِ أَطْرَافِهِ, گرچہ اگر اس کے اطراف کو ہی دھو لے تو یہی کافی ہے, مجزی ہے. ٹھیک ہے. وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَانِعُ كَسْرًا, سنیے دیکھیے تین چیزیں تھیں نا, قرح, جرح اور کسر. تو اب تک قرح اور جرح کا حکم بتایا تھا, کسر کا نہیں بتایا تھا. ٹھیک ہے, تو غسل میں آپ کو کرنا ہے غسل, اور آپ کو کہ آپ کی ہڈی وڈی کہیں پہ کی ٹوٹ گئی ہے خدا نخواستہ مثلا, ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہوگا وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَانِعُ كَسْرًا فَإِنْ كَانَ مَحْلُ الْكَسْرِ مَجْبُورًا, تو اگر جو جگہ ٹوٹی ہوئی ہے اس پر کیا ہے مجبور ہے, یعنی کیا جبیرہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا تعین علیہ الاغتسال مع المسح الجبیرۃ الرحبۃ, تو اس صورت میں متعین ہے کہ آپ کیا کریں گے, متعین ہے کہ آپ کو بس غسل ہی کرنا ہے. تعین علیہ الاغتسال, غسل کرنا متعین ہے, تو تیمم نہیں کریں گے, اور جبیرہ, چونکہ جب جبیرہ بندہ جبیرے پہ آپ کو مسح کر دینا ہے احتیاط کے لیے, ختم بات. وَأَمَّا إِذَا كَانَ مَكْشُوفًا, لیکن کسر کی صورت میں جہاں پہ جو ہڈی ٹوٹی ہے وہاں پہ ڈاکٹر نے بینڈیڈ نہیں باندھا ہے, وہ کھلی ہوئی جگہ ہے, اس صورت میں کیا وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ مَسْحِ الْجَبِيرَةِ, اور اس جبیرہ پہ جو کھلی ہوئی جگہ ہے اتنا زیادہ درد ہے کہ آپ وہاں پہ ہاتھ بھی نہیں کر سکتے, مس نہیں کر سکتے. تو اس صورت تعین علیہ التیمم, تو اس صورت میں تیمم کرنا کیا ہے متعین ہو جائے گا کہ تیمم ہی آپ کو کرنا ہے, غسل نہیں کرنا ہے. بس انشاءاللہ. تو دیکھیے کسر میں
اور جرح اور قرح میں فرق ہو گیا. ٹھیک ہے کہ کسر میں کیا ہو گیا, کسر میں یہ ہوا کہ اگر وہ جگہ پہ جبیرہ لگا ہوا ہے تو آپ پر کیا ہے, احتیاط کی بنا پر غسل کرنا ہے, اور اگر وہ جگہ کھلی ہوئی ہے تو اس صورت میں آپ کو تیمم ہی کرنا ہے, غسل نہیں کرنا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.